اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جہاد سے ڈرنے والوں تم کب تک زندہ رہو گے، آخر تو تم نے مرنا ہے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ پناہ لے لو۔ اور دوسری آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیں، کیونکہ 20 مسلمان اگر جو ہوئے تو 200 یہودیوں پر غالب ہیں، اور اگر 100 مسلمان ہیں تو 1000 یہودیوں پر غالب ہیں۔ لیکن ہماری ہوش کہاں ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی چپ، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ بھی خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، جو لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں، وہ بھی خاموش۔ حالانکہ تمام مکاتب فکر نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، سب نے، لیکن سب خاموش ہیں۔ اب یہ پچھلے دنوں دیکھیں آپ، کچھ عرصے پہلے قطر نے فیفا فٹ بال کا میچ کھلوایا، ٹورنامنٹ کروایا، اس میں کھربوں روپے بلینز میں خرچ کیے۔ اگر کسی مسلم ممالک سے مل جائے، پاکستان سے مل جائیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، متحد ہو جائیں اگر، تو ان کی ہم اینٹ سے اینٹ بسا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے نکلیں گے گھوڑوں پر سیاہ جھنڈے لے کر، اور جا کر وہ مہدی علیہ السلام کی بیعت ہوں گے۔ یہ وہاں تک سلسلہ جائے گا، یہاں تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایران کے دشمن نہیں ہیں، نہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، نہ یہ سعودی عرب کے دشمن ہیں، یہ دشمن اسلام کے ہیں۔ اگر اسلام کے دشمن ہیں تو ہم کو غیرت آنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب میرا محبوب اور ان کے نواسے دین کے لیے لڑ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کروا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ وہ تو بھی ہمارے بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، وہ ذہنی طور پر مریض ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ان کے والد، ان کا باپ، ان کی ماں، ان کے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، ذہنی مریض ہو گئے ہیں۔ جب وہ توپوں کا رخ ہماری طرف کر لیں گے تب ہمیں ہوش آئے گا۔ اگر نہ بھی کیا تو حشر میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کر کے پوچھ لیا کہ تو نے کیا کیا؟ جس کے پاس دولت تھی اس سے پوچھا تو نے دولت کا کیسے استعمال کیا؟ جس کے پاس ٹیکنالوجی تو نے کیا کیا؟ جس کے پاس دین کا علم تھا تو نے کیا لوگوں کو بتایا؟ تو لے کر آیا دین کی تعلیم کی وجہ سے ان کو دین اس کی طرف، جہاد کی طرف؟ نہیں، سب نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی لاشیں ہوں گی کہ جیسے چیل ہے وہ تو ان کی خوراک ہے، گدھ ہیں، کوے ہیں، لیکن ایک نفاست پرندہ اڑے گا صبح کو اور شام تک وہ جگہ ڈھونڈے گا نیچے اترنے کے لیے، شام تک ڈھونڈے گا، کوئی جگہ اس کو 1 فٹ جگہ نہیں ملے گی اترنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر مر جائے گا، لاش پر ہی گرے گا۔ یہاں تک پہنچے گی بات۔ ہماری التجا ہے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، خدا را ہوش کے نخون لیں، آئیں اس طرف۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی طرح اس کی مدد کرے، دعاؤں میں ان کو یاد کریں، پروڈکٹ ان کے چھوڑ دیں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد کر دے۔ پیسے والے ہیں وہ ٹیکنالوجی والوں کے ساتھ مل کر اگر جو مل جائیں، اور انشاءاللہ ملیں گے، تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب کے سب خاموشی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ میں نے تو کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں بددعائیں دے رہے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ ہم اگر شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کریں گے کہ آپ ان کی شفاعت نہ کرنا۔ اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی اور ہماری شفاعت نہیں کی تو ہم سوچیں ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہماری زکاتیں، یہ ہمارے حج، سب ضائع۔ سب سے اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے۔ جب تک مجھے انسان کا احساس نہیں ہوگا، کم سے کم اپنے مسلمان بھائی کا احساس نہیں ہوگا، تو میں کیا کروں اپنی عبادات کا؟ میں کیا کروں ایسے دین کا جو اللہ ہی مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ کا رسول ہی مجھ سے ناراض ہو گیا؟ اپنی عبادات کو اگر جو ہم نے اپنی نیکیوں کو اپنے آگے لے کر جانا ہے، ان کو اللہ کے ہم مضبوط بنانا ہے، مقبول بنانا ہے، تو ہم کو ان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ کیوں نہ دیں ساتھ؟ ہم دیں ساتھ۔ جس کے پاس 10 ہیں وہ 10 دے، یہ نہ سمجھے کہ 10 سے کیا ہوگا۔ جس کے پاس 100 ہے 100 دے،
دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. دعاؤں میں بڑا اثر ہے, دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. ہماری یہ ہماری چینل کے توفر سے ہم یہ آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را ہوش کے نخول لیں, متحد ہو جائیں, ان کی جانوں پر رحم کریں. صرف ایک جھٹکا دے دیں, آپ یقین کریں. یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے پاس ہے اور ممالک کے پاس ہے, اور دولت بہت ملکوں کے پاس ہے, سعودی عرب کے پاس ہے, قطر کے پاس ہے. کس کے پاس نہیں ہے؟ یہ سارے اگر جو متحد ہو جائیں تو ایک جھٹکا دیں ان کو دین میں تارے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. مسلمان مضبوط قوم ہے, اور یہی وہ چاہتے ہیں. مضبوط نہیں ہونا دینے جا رہے, وہ اکٹھا نہیں ہونا دینے جا رہے. کسی کو کسی وجہ سے انہوں نے کانا کیا ہوا ہے, کسی کو کسی وجہ سے کانا ہے, کسی کو قرضہ دے کر کیا ہوا ان کو اپنی طرف, ہے جی, کسی ملک سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کیوں کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے ان کا, سب ان کے ماتحت ہیں. ایک دفعہ تھوڑا سا غیرت کا وہ حساب لے لیں, آپ ایک دفعہ تھوڑی سی غیرت کر لیں, دیکھیں آپ اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. اور وہ اتنے بزدل ہیں, آپ مسلمانوں کی ایک جھٹکے سے ہی قابو ہو جائیں گے. پلیز پلیز, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر میں سامنے کرا کر کے ہم سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا. جب بلک رہے تھے غزہ کے مسلمان, بچے, بوڑھے, مائیں, بہنیں, تو تم کیا کر رہے تھے؟ جس کے بعد جتنا اختیار ہے وہ اتنا تو استعمال کرے. خدا را لوٹ آؤ, خدا را متحد ہو جاؤ, خدا را متحد ہو.